اس وقت جو عالمی سطح پر سب سے بڑا دہشت گرد اسرائیل فلسطین پر جو ظلم ڈھا رہا ہے، ہم ویلفیئر پارٹی کی جانب سے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ جو جنگی اصول ہیں اس کو توڑتے ہوئے معصوم شہریوں پر بمباری کرنا، بالخصوص معصوم بچوں پر معصوم بچوں کا قتل عام کرنا، یہ انسانیت سوز جرم ہے جو اس وقت اسرائیل کر رہا ہے۔ اور ہم اس بات پر بھی مذمت کرتے ہیں کہ عالمی سطح پر UNO جو ہے وہ بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، اتنی بڑی بربریت ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود عالمی ادارہ جو ہے بالکل خاموشی اختیار کیا ہوا ہے۔ یہ ایسا ایشو نہیں ہے کہ اس میں بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں اس کو خاموش رہنا چاہیے تھا، بلکہ عام انسانوں پر یہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود یعنی اسرائیل جو بنیادی حقوق ہیں، کھانا، پانی، الیکٹریسٹی، اس کو تک جو ہے بند کر رہا ہے، جو کہ عالمی سطح پر جو ہے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ جنگی صورتحال میں بھی دشمن کے ساتھ بھی آپ یہ بنیادی چیزوں کو بند نہیں کر سکتے، اس کا سلسلہ آپ منقطع نہیں کر سکتے۔ لیکن اسرائیل اس جرم کا ارتکاب بھی کر رہا ہے، کھلے عام کر رہا ہے، اور ساری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ جو ملک جو ہے انسانیت کے دوست ہیں، جو نفرت کے اور ٹیررزم کے، دہشت گردی کے خلاف ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوں، اسرائیل کو جو ہے دہشت گرد ملک قرار دیں، اور فلسطین جو کہ برسوں سے اپنی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہے، اپنی زمین پر جو قبضہ ہوا ہے اس کی آواز اٹھاتے ہوئے فلسطین جو ہے انصاف کی لڑائی لڑ رہا ہے، تو اس کے حق میں تمام امن پسند ممالک کو کھڑا ہونا چاہیے۔ میں ہمارے دیش کے پردھان منتری سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اسرائیل کو ایک دہشت گرد ملک قرار دیا جائے، اور فلسطین کو جو ہے اس کی بقا کے لیے اس کی ایک آزاد ملک ہونے کی حیثیت سے اس کو تسلیم کیا جائے، اس کو ڈکلیئر کیا جائے۔ اور سب سے بڑھ کر کے جو عام عوام، جو معصوم لوگوں پر وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے، ان کی جانیں جا رہی ہیں، بچوں پر جو بمباری کی جا رہی ہے، اس کو بند کرانے کی فوراً تمام ممالک مل کر کے اور ہندوستان کو جو ہے اس میں پہل کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اگر فی الفور نہیں رکتا ہے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پوری ریاست میں اسرائیل کی اس بربریت کے خلاف ریاستی پیمانے پر احتجاج کریں گے۔ تمام جو امن پسند شہری ہیں، تمام جو انصاف پسند شہری ہیں، ان سب شہریوں کو، ان سب تنظیموں کو ساتھ میں لے کر کے ہم اسرائیل کی اس بربریت پر، اس دہشت گردی پر احتجاج کریں گے، پرزور احتجاج کریں گے۔ دوسرا، جہاں تک ہماری ریاست کے مسائل کے سلسلے میں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ریاست میں حکومت بدلی ہوئی ہے، کانگریس حکومت اقتدار پہ آئی ہے، اور مائنارٹیز نے، بالخصوص مسلمانوں نے اور دیگر پچھڑے طبقات نے اس امید کے ساتھ اس حکومت کو سپورٹ کیا اس کو آنے میں کہ یہ حکومت جب آئے گی تو یہاں کا ان کا تحفظ فراہم ہوگا، یہاں کے لوگوں کو جو ہے امن نصیب ہوگا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت کے آنے کے باوجود بھی آج بھی کھلے عام یہاں پر لنچنگ ہو رہی ہے، آج بھی جو ہے جو ہیٹ سپیچ کا سلسلہ ہے تو ابھی بھی چل رہا ہے۔ اور حکومت نے یہ دعویٰ کیا تھا، اس کے مینیفیسٹو میں بھی یہ چیز درج ہے کہ ہم ہیٹ سپیچ کو اور اس طرح کی نفرت کی چیزوں کو بند کریں گے، اس پر سخت کارروائی کریں گے، اس کے لیے سخت قوانین بنائیں گے۔ لیکن یہ ساری چیزیں پیپر کے ہو کر رہ گئی ہیں، لیکن اس پر کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ 2 بڑے جن پر غنڈہ گردی کے الزامات لگائے گئے تھے، ان کو یہ کہہ کر کے رہا کر دیا گیا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے کوئی دستاویز ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ فیلیور ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ کا فیلیور ہے۔ عام لوگوں کو بھی اگر آپ پوچھتے ہیں تو ان کے خلاف آپ دستاویز فراہم کر سکتے ہیں، اتنے سارے جرم ان کے ہیں، لیکن اس کے باوجود حکومت جو ہے ان کو بہت آسانی کے ساتھ ان کو بری کر رہی ہے۔ تیسری چیز جس کا ذکر کرنا ضروری ہے مائنارٹی کے سلسلے میں، یہ کہ بڑے پیمانے پر مائنارٹیز نے اس حکومت کو ووٹ دیا اور اقتدار میں لایا، لیکن جب ان کے حقوق کی بات آتی، ابھی ہم نے اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ جو اسکیمیں مائنارٹیز کے لیے جاری کی گئی ہیں، ان اسکیموں کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آٹے میں نمک کے برابر، پاپولیشن کے حساب سے تو دور کی بات۔ جیسے ایک اسکیم کا ذکر میں کرتا ہوں، یہ جو گاڑی اور وہیکل خریدنے کے لیے جو لون کی بات کی گئی ہے، وہ تقریباً 1 کروڑ کی پاپولیشن کے لیے صرف آپ 300 لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اور ابھی جو تازہ جانکاری ہم کو ملی ہے
300 लोगों को देने का जो कोटा है उसके लिए 20,000 एप्लीकेशन अब तक आ चुके हैं। तो ये इस तरह का मजाक जो है और भी जो स्कीमें हैं उसमें इसी तरह की चीज़ें की गई हैं। जहाँ 1 करोड़ की पॉपुलेशन है उनके लिए जो है आप 5,000, 2,000, 3,000 इस तरह का श्रम शक्ति योजना जो है, उस योजना में भी आप पूरी आबादी के लिए सिर्फ 1,000 लोगों को आप जो है उसमें से स्कीम में लोगों को दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हुकूमत को चाहिए कि आप डेवलपमेंट के नाम पर आए हैं, आप अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर आप आए हैं और आपको ये समझ करके वोट दिया गया कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने नफ़रत की बुनियाद पर यहाँ लोगों में तफरीक बर्पा किया, लोगों के हुकूक छीने, रिजर्वेशन को कैंसिल किया। हमने ये इस उम्मीद के साथ आपकी तारीफ की है कि यहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं, यहाँ की जो अक़लियत हैं, उनको उनका हक़ चाहिए। वो कोई भीख नहीं मांग रहे, उनका हक़ जो इख्तियार में आने के बाद उनको मिलना चाहिए था उसकी मांग की जा रही है। तो हम हुकूमत कर्नाटक से मुतालबा करते हैं कि 2 चीज़ों की तरफ हमको खुसूसन इस वक्त ज़रूरत है। एक ये कि जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, जो लिंचिंग हो रही है, जो हेट स्पीचेस, अभी 2 दिन पहले मंगलूर के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा हुआ जिसमें धनाधन खुलेआम जो है हेट स्पीच किए गए, तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, सख्त कानून इख्तियार किया जाए। और फिर दूसरा जो माइनॉरिटीज़ की हुकूक हैं, जो स्कीमें हैं, उनको उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से जो है उनको तकसीम किया जाए। पॉपुलेशन के हिसाब से जो ज़रूरत है उतनी स्कीमें उनको जारी की जाए, ये हम हुकूमत कर्नाटक से मुतालबा करते हैं। एडवोकेट ताहिर हुसैन, स्टेट प्रेसिडेंट, वेलफेयर पार्टी कर्नाटक।